مکمل ناول تیرے لیے۔ مجھے طلاق چاہیے ابھی اسی وقت۔ سنا ہے آپ نے وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی، سولہ سنگار کیے، وہ اس کی سیہ سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اسے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تجھے طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑے جھنجھوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح بحرانے کو مچلا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں غازان بھائی۔ وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، بری طرح چھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑوانے کے ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غازان اسے بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا اس کے لبوں پہ ہلکا سا کاٹ دیے پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ؟ شانزے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑنے کو اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا اور اگلے ہی پال پھر سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا گھونٹ گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، اپنے ہونٹوں پہ ہوتی جلن کو محسوس کرتی وہ اس کی جانب شکوہ کناں انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزے غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پہ ڈھہ سے گئی۔ اسے اپنے لبوں پہ سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ غازان نے اس کے لبوں کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم لب و لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تو وہ اپنی شرافت بھلا کر بے باکی پر اتر آیا تھا۔ لیکن شانزے بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے بہر آتے کمرے میں اسے نہ پا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ دراڑ میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا لائٹر سے سگریٹ لگائے بالکانی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شانزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کی بچپن کی منگیتر تھی اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا، کیونکہ وہ شانزے سے بہت محبت کرتی تھی۔ شانزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرجاد سے کبھی فری نہ ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرجاد کو لے کے کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی اپنا کوئی گھر ہوگا۔ پھر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز بھی سکونی میں بدل گیا تھا، کیونکہ شانزے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرجاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی والدہ بہت روئی۔ اشفاق مغل کے آگے ہاتھ جوڑے اپنے بیٹے کے کیے کی معافی مانگی، لیکن شانزے کا سامنا نہ کر سکی۔ شانزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کو بہت عزیز رکھتی۔ اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائے۔ ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل آیا تھا۔ غازان کو اچانک اشفاق صاحب نے اس کے نکاح کے لیے کہا تو وہ گمسم ہو گیا۔ پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے وہ اس نکاح کے لیے مان گیا، لیکن مسز شازیہ بری طرح بیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنے بہن غزالہ کے گھر ماہ رخ کا رشتہ طے کیا۔
وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھی اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بنا تھا تو ماں رخ سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا، وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے گرل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ مارخ پہ جا ٹھہری۔ اس کی نگاہیں بھی غزان پہ ہی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے جنہیں دیکھتا غزان لب پیچ گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ ماں رخ نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ خزان واپس اندر آیا تو شانزے کو بستر پہ کمبل منہ تک لپیٹے دیکھا۔ وہ لب پیچ گیا۔ جب چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھا کہ اسی پل شانزے کرنٹ کھا کے اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا، ماتھے پہ بال ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ جہاں، پلیز۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو شانزے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پہ کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غازان۔ وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز گھوری کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم چپ ہوئی۔ شانزے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ شانزے لاجواب ہوتی، چپ ہی کر گئی، بلکہ وہ تو گنگ تھی۔ آخر غزان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر، اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں، وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی۔ خود بھی اسے فاصلہ رکھتے تکیے پہ سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شانزے نے رخ پھیر کے ڈم لائٹس میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 28 سالہ غزان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پہ نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بانجی مارخ کے ساتھ جوڑا تھا، جس پہ نہ وہ ناراض تھا نہ راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھی اور بہت خوش تھی۔ پر ان کی خوشی کو شانزے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک بیچ تاب کھا رہی تھی۔ تب اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غازان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غازان اور مارے کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ وہ آپ اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے، میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلہ میں شامل تک کرنا ضروری نہیں کیا، اور اب کہہ رہے ہیں پھر میں بھڑکوں بھی نہ۔ وہ ان کے پاس بیٹھی دھیمے لیکن روندے لہجے میں بولی، جی بالکل جی، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے بہت بری طرح دکھ رہا ہے۔ اشفاق صاحب نے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، شانزے کو میں کبھی اپنے بہن تسلیم نہیں کروں گا۔ میرے لیے غازان کی بیوی صرف ماں رخ ہی بنے گی اور میں غازان کی ماں رخ سے دوسری شادی کروں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ شانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ اب
اسے میری وارننگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھائیاں وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غزان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوشی سے اپنی 18ویں سالگرہ مناتے اور خوش ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی تھی، غازان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غازان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غازان نے اسے کسی بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسی جسارتیں کر گیا تھا۔ غازان نے اپنی آنکھیں میچیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ غازان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی کئی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے پینچ گیا۔ یہ ڈوز ضروری تھی غازان، آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنے بازو غازان کے سینے پہ رکھے۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا۔ پھر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار غازان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں ہوائی سونے دیں، تنگ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی، تمہیں دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق موصول کروں؟ وہ زور مینی انداز میں کہتا۔ اس ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی غازان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوئے گا۔ جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کی اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی، اچھا پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بھیک سے اڑ گئی۔ غازان، وہ بولتے بولتے پھر رک گئی، بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ غازان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ اب وہ بری طرح بکھلاتے خود کو چھڑاتی اسے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھا تو وہ اس کی جانب پر شوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ ہم امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے لبوں پہ نہیں لاؤ گی۔ میرے لانے یا نہ لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ مجھے خود طلاق دے دیں گی۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی، اچھا، اور میں ایسا کرنے لگا؟ غازان اس کی طرف دیکھتا حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا، ٹاٹ میں پابند اچھا نہیں لگتا؟ مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، وہ درد بھرے لہجے میں بولتی۔ غازان کو بہت کچھ باور کرا گئی، جس پہ غازان صرف لب بینچ کے رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی شانزے کو پوری طرح تکلیف دے گئی۔ آنی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غازان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ معروف کی باتوں پہ شازیہ بیگم نے اپنی مٹھا سختی سے پھینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ غازان اور شانزے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ 2 دن بعد ہی اس رشتے کو نبھانے کا بھوت جو سر پہ چڑھا ہے نہ بیٹے باپ کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ غازان تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم۔ اسے پھر سے دلاسے دیتی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ معروف نے اپنے آنسو پونچھے، چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، سو ڈونٹ یو وری۔ مسز شازیہ نے مسکرا کے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟
غازان مسلسل بیر چکر لگا رہا تھا اور شان تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں غازان کا غصہ اود کر آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی اپنی فراق کے ساتھ الجھی تھی جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کے اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی۔ وہ اپنے گیلے فراق کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ بیر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کیبٹ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحاں سے ہوتے سوچ رہی تھی، شانزے میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تم بیر نہ آئی تو میں دوسری کیس لگا کے دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ بیر سے غازان کو کی غصہ بھری آواز سنتی وہ تھوک کو نگلتے اپنا حلق تار کرتی آگے بڑھ کے دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی جوالا مکی بنی کھڑا تھا، ہٹو راستے سے۔ وہ اس کو بازو سے تھامے دور جھٹکتا خود باتھ روم کی جانب بڑھا کہ ایک پال کو اس کے قدم رکے وہ اپنی ڈھلکتی فراق کو بمشکل سنبھالتے سینے سے تھام گئی، جبکہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ کون سا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ غازان کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ گھبرا کے اس کی جانب پلٹی، نہیں وہ بند نہیں ہو رہی۔ پلکیں اٹھاتے جھپکاتے وہ بمشکل بول پڑی، بند نہیں ہو رہی تھی۔ کیا اس حالت میں بیٹھ جاؤ گی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ جائیں نا باتھ روم میں، آپ نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اب آپ کو جلدی نہیں؟ وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ غازان نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، دونوں ہی کی دھڑکنوں میں سخت تصادم ہوا۔ غازان اپنے جذبات پہ مشکل باندھتا ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کی زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کرنے لگا، جبکہ اس دوران دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ ایک نے بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکی۔ زپ بند کرتے وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا اور بنا کچھ کہے باتھ روم میں گم ہوتا تھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ اف، کتنے غصے والے ہیں، میری تو پہلے ہی ان سے جان جاتی تھی، اب تو بیوی بن گئی ہوں، ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ اوپر دیکھتے گہرا سانس بھر گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ کون سا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ تائی جان اتنی صفائی سے اس رشتے کو ختم کریں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ تلخی سے سوچتے تنزیہ مسکرائی اور ڈریسر سے اپنے بالوں کو خشک کرتے وہ ارد گرد سے بے خبر ہو ہی گئی تھی۔ اس کے لمبے ڈارک براؤن بال اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا خاصہ تھی، اور وہ اپنے اہنے بالوں سے عشق ہی تو کرتی تھی، ان کی بہت زیادہ کلیئر کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شانزے کے بال بے انتہا خوبصورت تھے، اور وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ غازان کب اس کے پاس آن کھڑا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو جب غازان نے اس کے ہاتھ سے ڈریسر لیا تو وہ چونکی، سوکھ گیا سب کچھ، اب ہٹو یہاں سے، منہ بنا کے کہتا وہ اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ شانزے کے ماتھے پہ بال پڑے لیکن بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اس کی جانب رکیے پوچھنے لگا۔ بیر اور کہاں؟ رکو، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ڈریسر کو تیزی سے ادھر ادھر کرتا بولا، آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھیں کتنا وقت ہو گیا ہے، پتہ بھی ہے تائی اماں کا، پھر بھی دیر کرا دی۔ میں نے دیر کروائی ہے یا تم نے، جو باتھ روم میں گھس کے جا کے بیٹھ گئی اور نکلنا ہی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اس پہ بھڑکتا تھا۔ شانزے نے منہ بسورا، چلو اب۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا کہ ایک پل کو رکا، اپنا چہرہ درست کرو۔ آپ کی بار گہری نظروں سے اس کا سراپا دیکھتے کہا، میری شکل ایسی ہی ہے؟ وہ تڑک کے بولی۔ غازان نے ماتھے پہ بال ڈالے اسے گھورا۔ شانزے، جتنا کہوں اتنا کیا کرو، مجھے فضول میں بحث کرنے والی تمہاری عادت اچھی نہیں لگتی، مجھے تو آپ سرے سے ہی اچھی نہیں لگتے۔ بے اختیار شانزے کے منہ سے پھسلا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ تمہیں جو اچھا لگتا تھا اللہ نے وہ تو تمہیں نصیب نہیں کیا، اس لیے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ بھی حساب پورا کرتا باہر نکلا تو شانزے اس کی بات پہ اپنے آنسو سب ضبط کرتے اس کے پیچھے ہی نکلی۔
ناشتے کی ٹیبل پہ اشفاق صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ مارخ بھی برجمان تھی۔ اس کی فیملی تو جا چکی تھی، البتہ اس کا یہاں کتنے دن کا قیام تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ اپنی تائی امی کی نظروں سے خائف ہوتی غزان کے پیچھے چھپتی تھی۔ غزان نے مشترکہ سلام کیا تو اشفاق صاحب نے جواب دیتے محبت سے بیٹے کو گلے سے لگایا اور شانزے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں ایک ساتھ کرسی گھسیٹ کے بیٹھے۔ شانزے کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شانزے بیٹا ناشتہ کرو۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ اشفاق صاحب نے مخاطب کیا۔ وہ تو گھبرا کے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتے اور ایک نظر اپنی تائی امی کو دیکھتی جو اسے گھور ہی رہی تھی، پھر سے نظریں جھکاتے پلیٹ سے آملیٹ اور بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے کھانے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پاس بیٹھے غزان سے چھپی نہ رہی۔ ارے بیٹا، آج تو آپ کا ریسیپشن ہے تو آپ کا ہوٹل جانا ضروری ہے، آج آف لے لیں۔ اشفاق صاحب نے غزان کی میٹنگ کی بات سنتے نرمی سے کہا، نہیں بابا، جانا ضروری ہے، اور یہ ریسیپشن پری پلان تو تھا نہیں، ورنہ میٹنگ نہیں رکھتا، بٹ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ متناعت بھرے لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ شانزے بھی اس کے پیچھے اٹھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ غزان نے اسے ٹوکا۔ وہ آپ کو تیاری میں مدد۔ شانزے کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا تھا۔ جس انداز سے وہ غزان کے ساتھ روم میں بات کرتی تھی، اسی وقت سامنے کھڑے شانزے تو بالکل ہی مختلف تھی۔ میں چھوٹا سا بچہ تو نہیں جسے تیاری کے لیے تمہاری ضرورت پڑے، چپ چاپ بیٹھ کے اپنا ناشتہ مکمل کرو۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ڈانٹتا وہاں سے چلا گیا۔ اشفاق صاحب کو بھی کال آنے لگی تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اب ٹیبل پہ شازیہ بیگم، مارخ اور شانزے تھی۔ شانزے ڈرتے ڈرتے واپس بیٹھی اور سر جھکائے اپنی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سب عارضی ہے، اسے تاحاجت نہ سمجھ لینا۔ شازیہ بیگم نے اپنی کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے باور کروایا۔ شان سے لب پینچ گئی، بہتر ہوگا اس سے حالات پیدا کرو کہ غزان خود تمہیں چھوڑ دے، ورنہ میں کچھ کرنے پہ آئی تو تمہارے پاس رونے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا، اور نہ ہی کھونے کے لیے۔ وہ اسے سرد لہجے میں دھمکی دے رہی تھی۔ شانزے نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تائی امی، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت اور آنسوؤں کے گولے کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر پائی؟ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے شانزے، میں تمہاری شکل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، کجا کہ تمہیں ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھوں۔ نیور، میرا وار سہنے کی تم میں سکت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا میرے بیٹے کی زندگی سے خود بخود نکل جاؤ۔ وہ پھر سے سپاٹ انداز میں بولی تو شانزے بمشکل خود پہ ضبط کرتے اٹھی، اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ کمرے سے نکلتے غزان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی۔ غزان نے اسے ٹکرا کے پیچھے گرتے دیکھ اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ شانزے سے بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں۔ وہ لب پینچتے ایک طرف کو ہٹی، غزان کو جانے کا راستہ دی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھ رہ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون سے رہنے دیا تو رہوں گی نا؟ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دوراہے پہ زندگی لے آئی تھی، نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غزان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے، اتنے شارٹس نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اسٹیج کو اوریجنل فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غزان نے چہرے پہ مسکان تھی جسے کچھ ہی دیر بعد شانزے چھپنے والی تھی۔ وہ اسٹیج پہ دلہن بنی غزان کے ساتھ بیٹھی، ایک کم سن اپسرا ہی لگ رہی تھی جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا، اور مارو غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن وہ غزان
کی ہی ہم عمر تھی، جبکہ شانزے غازان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کا میک اپ بھی اس انداز میں کیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا اصل روپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھیں اور اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا بھی کم ہی جواب دے رہی تھی۔ شازماں، مجھے باتھ روم جانا ہے، اچانک سے وہ اپنی ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتی۔ اسے چونکا گئی تو وہ اسے لیے اسٹیج سے اتری اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شانزے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی، اسے سوچ کے اس کی جان نکل لی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اس عمل سے غازان کیا رد عمل دے گا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلی، شازماں کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے شازماں کا ہاتھ چھوڑا، سب طرف نگاہ دوڑائی اور آگے ہی پل سامنے سے آتے غازان کو دیکھا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پہ اٹھی۔ شازیہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شانزے کی خاموشی انہیں تیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غازان مغل سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں۔ سزا ہو ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے ارادے بھانپ چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے سے انداز میں سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کا روم سلگ اٹھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے غازان مغل کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے۔ بکواس بند شانزے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کلائی سختی سے تھام گیا۔ شانزے کا سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آن ٹھہرا۔ دل ہی دل میں وہ غازان سے بری طرح خوف کھا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اسے کلائی سے تھامے ہال سے باہر لے جانے لگا۔ کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے اور کچھ نے بے یقینی سے دونوں کو دیکھا جو ہال سے باہر نکل گئے تھے۔ غازان اسے لیے ہوٹل کی پچھلی سائیڈ آیا تھا، جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹک سے چھوڑا، وہ گھوم گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی ہوتی گہرے سانس بھرتی خوف سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی وہاں اندر؟ وہ بولا نہیں دھڑا تھا۔ شانزے نے ڈر کی اپنے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ آنکھیں کھولو، میری بات کا جواب دو۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے چلایا۔ شانزے کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کے پاس غازان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سسکی بھرتے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج پہلی بار وہ غازان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے آج آپ سے طلاق، وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نا، رک کیوں گئی؟ وہ دانت چباتے اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ ہونا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، ورنہ میں شانزے بھی اب بنا جھجکے اپنے ٹون میں واپس آئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے اکسایا۔ ورنہ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ نا مرد ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے آپ سے۔ وہ بے دھڑک بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ اپنے انجام کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ جس شخص کے متعلق بات کر رہی ہے وہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ بالکل خاموشی سے وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اب غازان اسے نہیں چھوڑے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس کی گمبھیر خاموشی پہ اس نے لرزتے ہوئے غازان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈیل، اس کی ایک لفظی بات پہ شانزے کا تھر تھرانا ایک پل کو رک گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوتے سمارٹ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل ہے یہ، تم جاؤ اندر اور سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غازان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہی طلاق دے کے جاؤں گا۔ وہ اسے صاف شفاف لہجے میں کہتا اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ چلو۔ وہ اس کی کلائی کھینچتا آگے بڑھا کہ ایک پل کو رکا۔ شانزے اس کے سینے سے آن
ٹکرائی، لیکن یاد رکھنا اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس کس انداز سے تمہیں اچھا آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بول رہا تھا۔ شانزیں کیا کہ بھیگتی جا رہی تھی، وہ اسے سختی سے کلائی سے تھامے حال کی جانب واپس پلٹا تھا۔ شانزے کی ٹانگوں سے جان نکلی تھی، وہ چاہ کے بھی سب کے سامنے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے واپس لوٹنے پہ سب کی نگاہ پھر ان پہ جا ٹکی۔ غازان نے لب پیچھے اسے دیکھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید ہوا تھا۔ بولو، وہ دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہوئی، اس کی زبان تالو سے جا چکی۔ اتنی بڑی بات وہ صرف غازان کے سامنے ہی بول پائی، وہ بھی نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی۔ یوں بھری محفل میں اپنے شوہر پہ الزام لگانا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی بارات نہ آئی اور اس نے اس سے نکاح کر کے اسے بدنامی سے بچایا۔ آج وہ سب کے سامنے ناحق اسے بدنام کیسے کر دیتی؟ اس کے دماغ میں شدید ٹھیس سی اٹھی، وہ اپنی تائی امی کی باتوں کو یاد کرتے مجبور ہوئی تھی۔ اگر تم نے آج کے دن میرے بیٹے سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو تمہیں بڑی محفل میں ذلیل و خوار کروں گی۔ میرے خاندان سے دور ہو جاؤ، بے شک اس پہ الزام لگاؤ، ہم جانتے ہیں رات بھر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس لیے الزام لگا دو کہ وہ نہ مرد ہیں۔ اسے اپنے کانوں میں معروف کی بازگشت سنائی دی۔ سب کے سامنے یہ الفاظ کہو، غازان مغل کا وعدہ ہے، تمہیں یہیں طلاق دے کے جاؤں گا۔ شانزے نے سامنے کھڑے غازان کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کے دماغ میں سب الفاظ کڈمڈ ہو رہے تھے۔ اگر نہ کہہ سکی تو آج کی رات میں بہت اچھے سے ثابت کروں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، اور کس کس انداز سے تمہیں آج سیٹسفائی کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، جاؤ بولو اور ہو جاؤ آزاد، بچا لو خود کو مجھ سے، بچا لو۔ اور اگر ہی پل وہ چکرا کے گری تھی، لیکن غازان کی باہوں نے اسے سنبھالا۔ وہ جانتا تھا شانزے میں اتنی جرأت ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات سب کے سامنے کہہ سکتی، لیکن اس نے غازان کے سامنے بھی یہ الفاظ کیسے کہے؟ اس کا حساب تو وہ آج رات لینے والا تھا۔ آنی، وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، نہ جانے کہاں ہیں، کہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ اس وقت وہ سب واپس حویلی آ چکے تھے۔ ان سب کو واپس آئے 2 گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن غازان اور شانزے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ غازان اس کے بے ہوش وجود کو اٹھائے حال سے جو ہی نکلا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ غازان سے پوچھیں نا وہ کہاں ہے، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اشفاق صاحب کو اندر آتا دیکھ مسز شازیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ موسم خرابی کی وجہ سے وہ شانزے کو اپنے فارم ہاؤس لے گیا ہے۔ فارم ہاؤس؟ لیکن کیوں؟ وہ بھڑکی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دل کیا وہ لے گیا۔ شانزے اس کی بیوی ہے، وہ لے جا سکتا ہے جہاں چاہے، جہاں اس کی مرضی ہو۔ ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو کوئی قباحت نہیں اس میں، میرے خیال سے رات بھر ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کو ایک تیز نگاہ سے دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دیکھا آپ نے، اب وہ وہاں فارم ہاؤس میں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھیرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ ماروخ رو پڑی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے وہ سب کیوں نہیں کیا، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا آج وہ غازان کی زندگی سے نکل جائے گی، پر وہ بولنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ حویلی آ جاتے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی، پر اب وہ صرف کڑ ہی سکتی تھی، اور ماروخ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ کسمسا کے اٹھی اور اپنا سر تھامے اس نے سامنے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھے غازان کو دیکھا، جو گہری لال انگورا آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں
آدھ جلی سگریٹ تھی، جبکہ سامنے ڈھیروں جلی سگریٹیں ایش ٹرے میں اور کچھ بیر گری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا، جبکہ سانس سینے میں اٹکی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے سام الفاظ یاد آئے تو شانزے ہمت مجتمع کرتے بستر سے اٹھتے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہ بار بار لاک کو گھما رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ گئے، گالوں پہ گر رہے تھے۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ اٹھی۔ اس وقت اس پہ غازان کا اتنا خوف چھایا تھا کہ وہ بہت بری طرح لرزی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کی تھر تھرانے میں اضافہ ہوا تھا۔ غازان نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تو وہ دروازے کے ساتھ جا سمائی۔ نہیں، پولیس مارنا نہیں۔ اسے لگا غازان اس پہ ہاتھ اٹھائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ غازان کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کے دور اچھال گیا۔ دوپٹہ پنوں کے ساتھ اس کے بالوں میں اٹیچ تھا۔ کھینچنے سے بہت سخت کھینچ پڑی کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بولا تھا نا آج رات بتاؤں گا۔ میری مردان کی نہیں، پولیس کا ذہن، مجھے معاف کر دے۔ میں کبھی شانزے نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ایک لمحے کو غازان کا دل پسیجا، لیکن اگلے لمحے اس کے الفاظ یاد کرتے اس کے دماغ میں پھر سے زہر اگلا۔ تمہیں معاف کرنے کا مطلب ہے تمہیں دوبارہ موقع فراہم کرنا۔ جو تم آج نہیں کر سکی وہ تم آگے کر سکتی ہو۔ غازان نے کھینچ کے اسے اپنے سینے میں پھینچا۔ اس کی مدھم چلتی سانسیں مزید مدھم ہو گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی نہیں ایسا بولوں گی، وہ آنسو ضبط کرتے روندے لہجے میں بولی۔ مجھے تم پہ اعتبار نہیں۔ غازان کی بات پہ شانزے نے ایک ہچکی بھری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بستر پہ پٹک گیا۔ وہ سر اسمیگی کی حالت میں پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ مجھے پلیز ہرٹ نہ کریں۔ وہ غازان کو شرٹ لیس ہوتا دیکھ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ جو تم نے ہرٹ کیا آج اس کا کیا؟ غازان تلخی سے بولتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر تکیے پہ پن کرتا ایک ہی لمحے میں اس کی فراق کی زپ کو نیچے کھسکا۔ میں مر جاؤں گی غازان۔ وہ اب بمشکل سانس لیتے غازان کو انگوروں پہ گھسیٹ رہی تھی۔ کیا میں مرا ہوں تمہاری باتوں سے؟ اس کی فراق کو اس کی تن سے الگ کرتے پھینکا۔ وہ آنکھیں سختی سے میتی اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب رائے فرار نہیں۔ اس ظالم انسان سے اب کوئی رحم کی بھیک مانگنی بیکار تھی، اس لیے خود کو خود حوصلہ دیتے ہوئے اس کی دی ہوئی سزا کو بھگتنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ غازان اس کی گردن پہ جھکا زور سے کاٹ گیا۔ وہ اپنی سانسیں روکے اس سزا کو سہ گئی بنا ایک سسکی لیے۔ غازان نے اوپر ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس نے اپنا پورا جسم اکڑا لیا تھا، وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ غازان لائٹس آف کرتے اس پہ اور خود پہ کمبل ڈالے اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پہ جھکتے نرمی سے اس پہ اپنا لمس چھوڑا۔ شانزے سانس لو، وہ دھیرے سے اسے پکار رہا تھا جو اپنے سانس روکے ہوئے تھی۔ شانزے سانس لو، ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہاری سانسیں کھینچوں گا۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولتا اس کی کان کی لو کاٹ گئی اور گہرا سانس بھرتے اندھیرے میں غازان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ غازان نے ڈم لائٹس آن کی تو اس کی ہرنی سی آنکھیں دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہی ڈر تھا میری قربت کا تو ایسے کام کرتی کیوں ہو؟ اب کی بار غازان کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ معاف کر دیں، وہی روندا ڈرا لہجہ، لیکن غازان کی نرمی پہ وہ اپنے لب واقعی تھی۔ معافی چاہیے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے لبوں پہ جھکتا اپنے لبوں کو اسے مس کر گیا۔ شانزے کا دل ایک الگ ہی لہے پہ دھڑکا۔ وہ تو سن ہی ہو گئی، بتاؤ نا چاہیے معافی؟ وہ بے باکی سے خود کا سارا وزن شانزے پہ ڈال گیا۔ اس کی ناز کی محسوس کرتے اس کے دل میں ان کی ان گنت جمع جذبات جاگے۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس قربت میں میرا ساتھ دو، مجھے بھی سکون پہنچاؤ اور خود بھی پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اس کے گالوں کو سس کرتا اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا۔ غازان ذرا سی
وہ بمشکل اس کا آدھا نام پکار پائی، دور نہیں جاؤں گا شانزے۔ وہ گہرے سانس بھرتا، اس کو اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے ہارٹ مت، وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا، بہت نرمی سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ ایک دم سے جنونی ہونے لگا کہ شانزے کا سانس ہی رک گیا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں چھوڑتا، اب اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں ہے لے آیا۔ وہ سسکی تھی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی شدتوں میں اضافہ کی جا رہا تھا۔ دھیرے سے نیچے ہوتے اس کے بیلی پہ وہ لبوں سے لمس بکھیرتا واپس اوپر آتا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپ گیا، نہیں دے رہا تھا تکلیف۔ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ، اس کو اپنے سینے میں پیچنے۔ وہ دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی گردن کو چومے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ۔ شانزے کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ باہر برستی بارش اور اندر بستر پہ موجود ان کے گرم جسم کی ایک دوسرے کو مکمل پسینے سے شرابور کر چکے تھے۔ غازیان کے جسم کی تپش میں شانزے کو اپنا پورا جسم لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رہی سیمی کسر روم ہیٹر نے نکال دی تھی۔ شانزے ریلیکس پوری باڈی، وہ بہت نرمی سے کہتے اس پہ چھایا تو شانزے کی سسکی نکلی۔ وہ سانس روکے غازیان کو دیکھے، اب ایسے دیکھے تو شدتیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جائیں گی اور تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ باری بار چومتا، اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ آپ نے کہا ہارٹ نہیں کریں گے، وہ معصومیت سے بولتی غازیان کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ نہیں کر رہا یار، صرف سیٹسفائی کر رہا ہوں تمہیں سے۔ ایک آنکھ وانکھ کرتا وہ اس پہ چھاتا جالا جا گیا۔ شانزے کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جسے غازیان مزید مدہوش اس کی اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا گیا۔ اسے شانزے کی حرکت پہ بے انتہا غصہ تھا اور اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا، قربت کی ایسی مار مارنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس طرح کی زبان بھی استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ پر اس کا ڈر اور خوف دیکھ کر غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس سے اتنا خوف کھا رہی تھی کہ غازیان کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ وہ پہلی بار اس کے قریب جا رہا تھا۔ وہ اپنی قربت کا خوف اس پہ نہیں انڈیلنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں خوف ہی کھاتی رہتی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 18 کی ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرد کی جاندار قربت ہی سہی جاتی تو بہت تھا، نہ کہ غصہ بھری قربت سہ سکتی۔ مارو کے سارے رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے غازیان کے نمبر پہ 3 سے 4 بار کال بھی کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ رات بھر رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ صبح شازیہ بیگم کو دیکھتی وہ ان کے پاس آئی، جو کچن کی جانب بڑھتے ملازمت سے ناشتہ لگوانے لگی تھی۔ آنی غازی نہیں آیا، وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر چکا ہوگا۔ مارو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تو اب کیا ماتم منو؟ شازیہ بیگم رات بھر ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی، اوپر سے اب پھر سے وہ مارخ کی وہی باتیں وہ ضد سے آنے لگی تھی۔ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ شانزے اور غازیان ایک ہوں، پر ہو گئے نا۔ شازیہ بیگم نے اس کی بات کاٹی اور گہرا سانس بھرا۔ کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں مارخ، ہمیں چاہیے کتنی ہی کوشش کر لیں نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اوپر والا یہ نہ، اس سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اگر غازیان اور شانزے ایک ہو گئے تو انہیں پھر کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ شازیہ بیگم نے تلخ بھرے لہجے میں کہا۔ آنی آپ اتنی جلدی بدل جائیں گی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ آنسو پوتے زخمی لہجے میں بولی اور اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہ لب پیتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں تو اب بس ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ شانزے غازیان کو سب کچھ بتا دے، ایسے میں غازیان ان سے بدگمان ہو جائے، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو شانزے کو یوں لگا جیسے وہ ہواؤں میں ہے۔ گھبرا کے یکدم آنکھیں کھولی تو نظروں کے سامنے غازیان کا چہرہ لہرایا۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت گہری اور معنی خیز مسکان تھی۔ غازیان، وہ اسے لیے باتھ روم میں آیا۔ شانزے نے گھبرا کے غازیان کو دیکھا۔ باتھ ٹب رومانس سنا تو ہوگا۔ ایک آنکھ وانکھ کرتے وہ اسے باتھ ٹب میں گرا گیا۔ شانزے کا پانی میں ایک دم سانس بند ہوا۔ وہ گہرے سانس بھرتے سر باہر نکالے غازیان کو باتھ ٹب میں آتا دیکھ پیچھے کی کو سر کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ شانزے کا دل 120 کی
رفتار سے دھڑکا، یہاں میرے علاوہ تمہارے پاس کون آئے گا؟ گلاب کی پھولوں کی پتیوں کو اس کے چہرے پہ گراتے وہ مسکان چھپاتے بولتا، بات ٹپ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا، شانزے کو اپنی گود میں بیٹھا کہ آپ بہت اس کی بہت پوری ہونے سے پہلے غازان نے اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن لیے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ غازان نے اس کی شرٹ اتارتے اسے اپنے سینے میں، شانزے نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ یار یو آر ٹو سافٹ، وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے بہکے انداز میں بولا، آپ بہت ہارڈ ہے۔ وہ بے ساختہ اس کے کان میں بول گئی جس پہ غازان کا کہکا گونجا۔ شانزے خجل سے ہوتی وہ واپس اس کے سینے میں چھپی، لیکن غازان کی نظروں سے زیادہ دیر کہاں بچ سکتی تھی۔ غازان کا شدت پر لمس جا بجا اپنے جسم پہ محسوس کرتی وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اب کیا خیال ہے؟ ہوئی سیٹسفائی یا ایک اور راؤنڈ اب ڈریسنگ روم میں لگاتے ہیں؟ وہ گہرے سانس بھرتے شانزے کی بھولی سانسوں کو انہیل کرتے بہکے انداز میں بولا، نہیں نہیں، آ گیا یقین۔ وہ اس کے گھبرا کے بولنے پہ اسے باتھ روم سے لیے باہر آیا، اس کا نیو ڈریس اسے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ہر چیز کا خیال ہے، مجھے بیوی ہوں میری، میں نہیں رکھوں گا خیال تو کون رکھے گا؟ اس کی کچھ خاص اور پرسنل چیزیں بھی اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ جاؤ چینج کرو، پھر چلتے ہیں گھر، مما بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اپنے کپڑے کیبٹ سے نکالتا وہ نرمی سے شانزے سے کہتا، خود بھی تیار ہونے لگا۔ وہ تیار ہوتا باہر آیا تو شانزے ابھی بھی ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ وہ اسے اس جانب پیش قدمی کرتا کہ ایک دم سے شانزے کا فون بجنے لگا۔ غازان نے آگے بڑھ کے نمبر دیکھا تو ماتھے پہ بال پڑے۔ بارہ شانزے کو کیوں کال کر رہی تھی؟ غازان نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم؟ میرا غازان کہاں ہے؟ کیا کہا تھا تم نے کہ میرے غازان سے دور رہنا؟ لیکن تم ایک بات سمجھ نہیں آئی نا؟ بولا تھا ختم کر دو یہ تعلق، لیکن تم نے نہیں مانی بات۔ اب تم واپس آؤ، دیکھو تمہارا کیا بندوبست کرتی ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کال بند کر جب کہ غازان کے ماتھے پر انگنت بلوں کا جال بنا تھا۔ چلیں ریڈی؟ اپنے عقب سے شانزے کی آواز سنتا اس کی جانب پلٹا۔ اس کے لائے گئے ڈریس میں وہ اس کو اپنی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ اس سے اتنا بڑا سچ چھپائے۔ غازان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ تھوڑا اپ سیٹ ہوتے بولی، یہاں آؤ میرے پاس۔ شانزے تھوڑی جھجکی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ غازان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا مانا تھا شانزے کے لہجے میں، کیونکہ رات کے گزرے لمحات کے بعد بھی یہ پوچھنے کی گنجائش بنتی ہے۔ وہ زومینی انداز میں کہتا، اس کی شاہ رگ پہ اپنا انگوٹھا مسلنے لگا، بتائیں نا غازان۔ وہ اصرار کرنے لگی، لگتا ہے ایک اور راؤنڈ لگانا پڑے گا۔ ابھی بیوی سیٹسفائی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے گال پہ دانتوں سے بائٹ کرتا اسے سکنے پہ مجبور کر گیا۔ اف، کاٹے تو نہ۔ اور میں سیٹسفائی ہوئی، پلیز اگین نہیں۔ وہ گھبرائے بولی تو غازان کے چہرے کو مسکان نہ چھوا، تو میری تھوڑی سی شدتوں سے بے حال ہو جاتی ہو؟ ابھی تو مکمل شدتیں ڈھائی ہی نہیں ہیں۔ کیا سچ ہے؟ وہ اس کے ساتھ بحیر کی جانب قدم بڑھاتے حیرت سے پوچھنے لگی، میرے جنون کا 1% بھی نہیں سہا تم نے ابھی؟ تو جو رات بھر کیا وہ کیا تھا؟ تو اسے شرم تو آ رہی تھی اب ان باتوں سے، لیکن اسے بھی تو کرنا تھا۔ اگر یہ جنون نہیں تھا تو جنون کیا ہوتا؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی گھر چلتے ہیں، مما کا بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے تمہارا، پوچھ رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بیٹھائے، وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ غازان، ہم گھر کی بجائے کہیں اور چلیں؟ اس کے چہرے پہ ڈر واضح تھا۔ کیوں؟ گھر کیوں نہیں جانا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹاختے بولی۔ غازان نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور پھر دھیان سارا ڈرائیونگ پہ کر دیا، جبکہ دماغ سے معروف کی باتیں نہیں نکلی تھی۔ اس وقت وہ سبھی ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے شانزے کی طبیعت کا پوچھا تو وہ سر جھکائے ہوئے ہاں میں جواب دینے لگی، جبکہ معروف کی تیز نگاہ اس پہ تھی۔ اس کا ڈریس چینج تھا اور کافی قیمتی بھی۔ جس طرح وہ سر جھکائے غازان کی کسی بات پہ شرما کے اسے دیکھتی تھی، مارا کے
دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں پلاننگ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ موبائل فون پہ کسی سے بات کرتے وہ اب نفرت سے اپنے گندے کھیل کو سر انجام دینا چاہتی تھی۔ شانزے تمہارے بڑے بابا تمہارے ہاتھ کی چائے بہت شوق سے پیتے ہیں تو بنا لو۔ شازیہ بیگم نے اسے کچن کی جانب بھیجا تو وہ جلدی سے اٹھ آئی۔ جیسے ہی وہ کچن میں آئی مارخ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غازان کی بہو کا ہار بننے کا؟ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تم اب غازان کے ساتھ تعلق رکھنے پہ خود پچھتاؤ گی۔ مارخ اسے نفرت اور حقارت سے کہتے بہر آئی۔ شانزے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ تبھی اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہاں آن موجود ہوئی۔ غازان سے کوئی بات تو نہیں ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کھوتی نگاہوں سے شانزے کو دیکھا۔ نہیں امی، کوئی بات نہیں ہوئی، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ تعلق جوڑ لیا غازان سے؟ اسے سر سے پیر تک جا پہنچی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ شانزے کا سر شرم سے جھک گیا۔ شازیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، سب باتیں بھلا کے تم بھی غازان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، وہ منہ بنا کے کہتی باہر نکل گئی۔ شانزے کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ اس کی تائی امی اسے قبول کر چکی تھی۔ اسے ایک خیال نے اس کے دل سے ایک بوجھ سر کر دیا تھا۔ تھینک اللہ جی، اب لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چائے بناتے ہوئے سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ رات کے کھانے پہ مارخ نے میٹھے کی فرمائش کی، وہ بھی شانزے کے ہاتھ کی رس ملائی کھانے کی۔ وہ اتنی محبت اور شیریں لہجے میں بولی تھی کہ شانزے نہ چاہتے ہوئے بھی بنانے چلی گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ مارخ اس کے لیے گڑھا کھود کے بیٹھی ہے۔ اب وہ رس ملائی بنا کے فریج میں رکھ رہی تھی کہ کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ وہ مسکرا کے پلٹی تو کسی اجنبی کو دیکھ وہی ٹھٹک کے رہ گئی۔ کون ہے آپ؟ شانزے کی ڈرتی آواز پہ وہ مسکرایا۔ تمہارا عاشق، کتنا کہتے اس نے شانزے کا ہاتھ تھام لیا۔ شانزے نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے شانزے کے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ اس کی آواز گلا گھونٹا۔ شانزے نے خود کو چھڑانا چاہا اور اسی اثنا میں اس کا ہاتھ کانچ کے جگ کے جا لگا اور نیچے گرتا زمین بوس ہوا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتا غازان ٹھٹکا اور کچھ چن کا رخ کیا، لیکن مارخ اس کی راہ میں حائل ہوتے اس کے سینے سے لگی۔ غازان، وہ وہاں کوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ غازان کو شانزے کی فکر ہوئی۔ وہ ایک منٹ کی دیر کیے بنا کچن کی جانب بھاگا۔ وہ شخص شانزے کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے شیلف پہ بینڈ کیے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ غازان نے آگے بڑھ کے اس شخص کو کھینچ کے پیچھے کیا۔ شانزے کھانستی ہوئے اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ جو اس شخص نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے روکا ہوا تھا، غازان نے او دیکھا نہ تو اور اس شخص کو دیکھ کے رکھ دیا۔ میں نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، وہ منہ سے خون صاف کرتے بولا۔ غازان نے ایک اور تھپڑ رکھ کے اس کے منہ پہ مارا۔ اشفاق صاحب نے آ کے غازان کو روکا، ورنہ وہ تو اسے آج مارنے کی در پہ تھا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی۔ بس بیٹا، سنبھالو خود کو۔ وہ اسے روک رکھے تھے جبکہ وہ شخص زخموں سے چور زمین پہ ادمود ہوتے پڑا تھا۔ پولیس کا سن کے مارخ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ غازان پھر سے اسے مارنے کو پڑا کہ شازیہ بیگم نے غازان کو روکا۔ بیٹا، شانزے کو سنبھالو، وہ ڈر گئی ہے، شازیہ بیگم نے گھبرائے ہوئے کہا۔ جب تک اسے اس کے کیے کی سزا نہیں دے دیتا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں ملازم نے انسپکٹر کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ غازان اس شخص کی گردن سے تھامے بیر سین میں لے جاتے پٹک گیا۔ انسپکٹر دانش نے اس شخص کو اپنی حراست میں لیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، اس شخص نے مارخ کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ مارخ کا دل بری طرح دھڑکا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ غازان اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ غازان کی اونچی دھاڑ پہ وہ بری طرح سہم کے پیچھے ہٹی۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہو جاتا تو یقین کرو تمہاری روح کھینچ لیتا غازان مغل۔ اس کی غصیلی آواز پہ مارخ نے روتے ہوئے اسے شکوہ کناں انداز میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ بیٹا، وہ تمہاری خالہ کی بیٹی، اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں امی جان، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں مجھے دیر نہیں لگنی تھی۔ غازان نے لب پینچ سے کہا۔ تو مارخ کو شازیہ بیگم نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پلک جھپکتے وہاں سے نکلی۔ اگر غازان اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو
وہ کیا کرتی؟ اپنی جان بچ جانے پہ شکر کرتی وہ نکلی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا۔ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ شخص بھی ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پولیس انسپکٹر دانش کو اشارہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ غازان شانزے کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لایا۔ اس کے چہرے کو تھام وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ شانزے اس اچانک افتاد پہ ایک دم بکھلائی۔ اس کو یوں اچانک خود پہ حاوی ہوتا دیکھ وہ بری طرح گھبرائی۔ غازان اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھ پیچھے ہوتی کانپنے لگی۔ جب وہ تمہارے دھمکیاں دے رہی تھی تو تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ غازان نے غصے سے اس کی گال پہ دانتوں سے کاٹتے کہا۔ اس کی میری بات وہ کچھ بولنے لگی کہ غازان نے اس کے لبوں پہ پھر سے قفل لگایا۔ آپ کچھ بھی نہیں سنوں گا، آپ بس سزا اور سزا میری قربت۔ وہ اسے پیار سے اپنے قریب کرتا بولا۔ شانزے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ غازان بکھلایا۔ آپ مجھے پھر سے سزا دیں گے؟ میرا قصور نہیں تھا، سارا قصور معروف کا تھا۔ اس نے ہی مجھے یہ سب کرنے پر اکسایا، تو آپ سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ سزا اسے دو، پاگل لڑکی۔ میری قربت صرف تمہارے لیے ہے۔ میرا پاگل پن، میرا جنون، میری تشنگی، میری زندگی کا حاصل سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں پینچ گیا۔ لیکن آپ نے تو اب تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ شانزے کی ٹون پھر سے وہی اکڑ ٹوٹی۔ وہ اس سے لفظوں میں اظہار چاہتی تھی اور غازان اسے اتنا ہی تڑپا رہا تھا۔ پیار کرنے دو گی تو بتاؤں گا نا، کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس کو لیے بستر پہ گرا۔ ویسے آج کسی اور انداز سے نہ کریں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ غازان مغل تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا بولا۔ نہیں، اب میں سمجھ گئی، آپ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ شرماتے ہوئے بولی، جبکہ غازان کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا۔